الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت آل محمد صلوات والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين سيد العرب والعجم مكي المدني قيل في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم اسمه منور مقدس مرفوع منكوش في اللوح والكلام أحمد المصطفى صلوات وعلى وزيره وخليفته وابن أمه علي بن أبي طالب أمير المؤمنين صلوات زينة المسجد والمنبر فاتح العهد والبدر والأولين وبير العلم أبي الحسن والحسين سيد الأولياء إمام الهدى أمير المؤمنين صلوات والصلاة والسلام على السيدة الجليلة المخدوم جنہ وسطی ای نبی دی تھی المظلومة المغمومة المحرومة عن حق میراث ابیہا جنہ خالی واللہ بتو التي قالت صبت عليا مصائب رو رو کیا دی ای بابا جب تیرا کفانی میلا نہیں ہویا مسلمان میرے دروازے پہ آ گیا اجرکم اللہ مالک دنیا کو کم قبول کر رہا یا میں فاطمیہ منائی بیٹھے مالک حسین دے غم دے علاوہ دنیا دا کوئی غم نہ دے وی رو رو کیا دی اج میرا ایک بھرا ہویا مسلمان ان میری بے حرمتی نہ کرے اجرکم اللہ آکے بیٹھیا دی بابا تیرے بعد میرے تیو جے ظلم ہوئے نو بابا دیا تیوں نا دے راتی بڑھونے بالا اولاد الطیبین الطاہرین المعصومین الحسن المعصوم المسموم والحسین الغریب المظلوم مقتول المذبوح من القفا في الكربلاء في يوم عاشوراء
الذي قال عند وقت الوداع من الخيام يا زينب اجركم من اللہ سین زہرا دی شہادت میرا بھائی پڑسی میرا دل چاندے اسال ثواب دی مجلس تمہیدی مصائب میں حسین دے ویندے دے چند جملے سناواں جلے سارے ٹر گئے کلا رہ گیا حسین اکبر ماریا گیا عباس ٹر گیا اجرکم اللہ زخمات جور جور آئی تیران دے زخم آئین تلوارین دے زخم آئین نیزیان دے زخم آئین کوئی جا خالی نائی فقط تیران تلوارین دے زخم آئین اور شیعہ میانی دے گئیو رضاداروں کی تھائیں عباس دے بازون زخم آئین کی تھائیں اکبر دی جوانی دے زخم اجرکم اللہ مالک دوڑے آنسو قبول کرے میں تاکہ صبح دی مجلس شروع ہوئے تھکا بیٹھا ہو سے ایک زخم جڑا بونگے رائی پچھو کیڑا زخم او عالیہ دی چادر زخم پتہ اسمائے لحظے دا محوالا او میں ٹور ونجڑا میرے بعد ظالم خیمے جاوے سے اجرکم اللہ کلا رہ گئی حسین کہیں لے سجے ویدائے کہیں لے کھبے ویدائے علماء پہ پڑھ دے انہیں انج کھڑائی جی میں مالی باغ اجڑا کے کھڑا ہوئے انج ودا ٹردائی جی میں منائے جہاجی قربانی اج ٹردے تے لاشانو حقلا مار کے کھڑا دے عباس اکبر کدے ٹر گئے ہو اور راتی تتوانو آدائے ممنو چھوڑ کے لگے ونجو منو آدھے آئے مولا تنو کلا لائے چھڑنے آؤ بیکھو میں کلا رہ گیا میں لازدہ مہمالا جی اجرکم اللہ کربلا بڑا چھوڑیے توحیدی مصائب دے آخری جملے میں آدم مولا لاشن جو حقلاں بریندہ کھڑائے تسائے تنو پانی پیوائے اور تنو گھوڑے تے سوار کراوڑا لگوئی نہیں گھوڑے تے سوار کراوڑا نہیں شیعہ میں آنی دے گئیو رضادارو نہ پانی مگدے نہ آدھے منو گھوڑے تے سوار کراو آدھا کھڑے کموئی حل کرام ودفعو انا حرم رسول اللہ شریف دادو اٹھو اور علی دیا دیا دے پردے بچاؤ میں لحظے دا مہمان جی اجرکم اللہ حوصلے نال ازادارو جد اللہ شنو سڑ لے سواد گھوڑے دیواغ نب کے خیمیاں دے دروازے تے لگائے آکے کھڑا دے میری تسیاں بھیڑا میرے تسے بردادار میرا آخری سلام اجرکم اللہ علماء دی نگریے ازادار بیٹھے ہو میں یقین نال گلہ دا جتنے بھی دے کربلا دے آئین سب تو کھاویدہ حسین نہیں اور پہلے جتنے ٹردے رہے نو بہنا نو یقینا سادہ حسین زندہ ہے اور جدہ حسین ویدہ کرنا ہے اور بہنا نو پچھائی حسین ٹر گیا سجاد بیمارے اور باکر دسان چھوٹا ہے اور اسا کی دے ونجڑا ہے جی اجرکم اللہ خیمے دے دروازے سے آئے آکے سلام کی تے ازادار بیٹھے ہوئے بہنہ نو پچھو دے جنو پچھو ہوئے جو میرا بھرا لحظے دا مہمان ہے او بہنہ آرام
خیمے دے اندروں آ گئی ہے کوئی آدھی ہے بابا میرا سلام کوئی آدھی ہے چاچا میرا سلام زینب عالیہ آدھی بھی باہر کیوں کھڑا ہے خیمے لنگا سیدہ دے اماں دی جائی میری حالت ہے کہ تو جو بہنے کیوے برداشت کرے سے اور شیعہ میاڑیاں لیو زینب آدھی ویر خیمے لنگا اوہ پہلی دفعہ نہیں او میں تمانو پٹیاں بندی رہی میں حسن بھرا دے جگر دے ٹکڑے جی اجرو کو ملل حسین کھڑا دے زینب ایتینی بے صوبن آتی اماں دی جائی ایک پرانا لباس دے عالیہ گئی ہے پرانا لباس لے آئی ہے روایت لوزن فرقہو ومزقہو حسین پرانے لباس نو پاڑنا شروع کی تھا او غیورہ پاڑ کے زیبے تن کی تھا زینب دی حسین تیرے لباس دا جنت جوانے آئے او بھیڑ کل نویاں پشاکہ منگیا پرانا کیوں پہنا ہے حسین دے زینب اے جتنے آئے ہوئے کرائے دے لوگے نہ میرے ٹور ونجن دے بعد میری لاش تے لوٹی پائے ونجنی ہے او کوئی ابا کوئی اماما او پرانا تا پہنا تے جو یحرم محرم میری لاش اجرو کو ملل زیب تن کی دیس پرانا لباس عالیہ دیویر ہون پرانا لباس پالے ای منت لا ایک واری خیمے چاہ حسین خیمے چاہ آدھے حکم کر آدھے حکم نہ کرے لی مینو ماں دی وسیعت یاد آئیے اما آکھی آئی جدہ برار رات جنا کے آئی تے میدان دی اجازت منگی زینب میری طرفوں براد گل چمل ہوئے او حسین مینو گل چما جی اجرو کمال اللہ حسین گل ودھائے بی بی آدھی نام ویر ادو تبابت نانا جمدے آئے او مینو ادو گا چما ادو تھوڑی دیر بعد شمر دا خنجر چلنا ہے حسین سجدے جسر رکھے آئے بھائن بوسے لوڑے شروع کی دل پہلا بوسا لے گیا دیئے نانے دا بوسائی وعدہ دیئے بابے دا بوسائی ماں زہرا دا بوسائی اور ملتان علیہ جدا آخری بوسا لے آئے آدھے اجڑی زینب دا بوسائی جی اجرکم اللہ حسین سجدے جو سر چاہے آدھے زینب راضی آدھے رب راضی اور حسین آدھے زینب تیمہ دی وسیعت پوری کی دی اور منت لا مینو ماں دی وسیعت آدھی حکم کر جڑے پتر آئے نو تدے چھوڑے لا کوئی شے مانگتے ملے وا حسین آدھے اتھے نہیں دواری خیمے چاہ عالیہ خیمے چاہیے حسین آباد پردہ بڑھائے آدھے ایک واری سر تو چادر رہا میں نوکے نیلت اوڑے تے بازار چھوڑے الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من احب ابنتی فاطمہ فهو معی فی الجنہ صلوات مالک کائنات تو نیاز کو قبول فرماوے کم حسین دے علاوہ دنیا دا کوئی کام نہ ویکھو
جتنی حاجات لے کے آئے ہو جھولیاں بھر کے اٹھی ہو، مالک کائنات بانی آمدہ خرچ خرجات عبادت شمار فرماوے، وقت امام دا مالک جل ظہور فرماوے۔ انہاں دعاواں دی قبولیت واسطے بابا سے بلند سلوات پڑھو۔ احباب اہل بیت جویں بانیاں دی طرف حکم ہویا جو شہادت قبلہ حنیف غدیری صاحب پڑھ سن ظاہرہ دی، میں اپنے وقت دے اندر مکمل مجلس سناونا چاہنا۔ صلوات پڑھو پر محمد و آلہ سارے بھائی سارے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے نہایت ہی واجب القدر سامعین، میں جناب دے سامنے پیغمبر اکرم دی حدیث پڑھی جس سے چنبیہ دا سردار اول مخلوق محمد مصطفیٰ نے اپنی دھی سیدہ دے بارے یہ حدیث فرمائی۔ بس ہم فرما رہے ہیں من احب ابنتی فاطمہ، جیڑا بندہ بھی میری دھی فاطمہ نال محبت کرے فہوا معی فی الجنہ، اس دا مقام جنت وچ میں محمد دے نال ہوں۔ جڑا بندہ میری دھی سیدہ دے نال محبت کرے سی، اس دا مقام جنت وچ میں محمد دے نال ہو سی۔ توجہ نال سننا، ایک قبلہ صاحبی تشریف لائے ہیں، وقت ہے بالکل قلیل، میں دو جملے ہی جناب سیدہ دی فضیلت ذکر کر کے مسائب پڑھ کے ممبر بھائی دے حوالے۔ جیڑا بندہ میری دھی سیدہ نال محبت کر سی، کون آکھ رہے ہے؟ انبیاء دا سردار آگ کہندے بارے رہے ہے، بیٹی دے بارے ناتا کیا ہے؟ بیٹی والا نہیں، مقام سیدہ اتنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پیغمبر ہے جڑا وحی دے علاوہ کلام نہیں کرتا، جڑا بولے قرآن بن دے یا حدیث بن دیے۔ اور سیدہ دے فضائل و مناقب میرے جیسا طالب علم کیا بیان کر سکتا ہے؟ جس بی بی دا نام فاطمہ ہوئے، اور فاطمہ دے نام دی تعبیر علماء نے لکھی کہ فاطمہ دا معنی کیا ہے؟ فاطمہ دا معنی یہ ہے جو فاطمہ دی معرفت مخلوق دے ہوتے ممکن نہیں۔ اور آگا امام خمینی دی ایک آڈیو ریکارڈنگ موجود ہے مجلس جناب سیدہ دے عنوان دے ہوتے، انہاں پہ آج تک جتنے بھی لوگاں نے جناب سیدہ دی عظمت، سیرت، کردار، فضیلت نو بیان کیتا، وہ فرمیندے نے انہاں دی سطح فکری آئی، ورنہ سیدہ دا مقام اس تو بلند والا۔ اور حقیقت معرفت روایات دا مطالعہ کرو، جناب سیدہ نو لیلۃ القدر دے نال تعبیر کیتا گیا کہ جی میں لیلۃ القدر نا شناختہ ہے۔ لیلۃ القدر دا لوگاں نو پتہ نہیں میں لیلۃ القدر ہے کیا۔ اسی طرح جناب سیدہ دی عظمت دا بھی کسے نو نہیں پتا کہ جناب سیدہ کتنی عظمت دی مالک ہے۔ جناب سیدہ دی حقیقی معرفت ہونی ہے تو میدان محشر دے عظمت سیدہ باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حقیقت معرفت میدان محشر وچ روشن ہو سی۔ جناب سیدہ دی سواری آسی، نوری سواری، ہزار لکھاں ملائکہ سجے کھبے، حکم ہو سی اکھاں جھکا لو، سر جھکا لو، اکھاں بند کر لو۔ اللہ دی کنیز سیدہ میدان محشر وچ پئی آندی، اتنی عظمت دی مالک، ہر کہیں نو حکم ہو سی، انبیاء نو، اولیاء نو، اوصیاء نو، پیغمبر نو بھی حکم ہو سی، یا رسول اللہ تو بھی سر جھکا، اکھاں بند کر۔ سبار لا میری تو دھی ہے، آواز قدرت اسی ہے تیری دھی جڑی حالت نال بیان دیئے تو محمد ہی برداشت رکھے۔ بڑی عظمت دی مالک، کتنا مقام ہے سیدہ۔ کلما جاءت فاطمہ علی ابیہا قام الیہا رسول اللہ، جدائیں آوے آپ پیغمبر دے قریب اللہ دا نبی اٹھی کے دھی دا استقبال کرے۔ اور علماء تشریف فرمائیں لفظ کام الیہا ہے، کام اللہ ہویا تا دھی واسطے اٹھ دے ہن،
فقط اٹھتے نہیں اٹھی کے ٹر کے دھی دا استقبال کرے نا وقبل یدیہا وقبل عینیہا زہرا دے ہتھاں دے بوسے لویا زہرا دی آنکھاں دے بوسے لوینا بڑی عظمت والی بی بی او بی بی جس دی شان وچ کئی قرآن دے سورے موجود ہوئیں جس دی شان وچ پیغمبر آدھے ہوئے نظر آویں فاطمہ میرا ٹکڑا ہے سارا میرے آنکھیں دا نور ہے میرے دل دی مسرت دا نام زہرا ہے اور فقط یہ نہیں آکھیا پیغمبر فرمایا جڑی میرے بدن وچ روح موجود ہے میرا روح ہے فاطمہ جناب سید دی عظمت کردار اور اے سیدہ اسوہ حسنہ ہے تمام عالم اسلام اور پوری دنیا واسطے نہ فقط مستورات واسطے مرداں واسطے بھی اسوہ کاملہ کیوں تیرے اور میرے چھویں معصوم فرمایا اساں ساری عالم واسطے اسوہ حسنہ ہیں ساری جدہ دا اتنا مقام و منزلت ہے جو ساری جدہ زہرا ساڈے واسطے اسوہ اور اتنی عظمت دی مالک جناب سیدہ دے نور نو لمن واسطے پیغمبر نو معراج دا سفر کرنا پیا کسے صلب وچ گزر کے جناب سیدہ دا نور نہیں آیا ڈائریکٹ پیغمبر وچ منتقل ہوئے جدہ معراج تے گئے ایک میوہ پیش کیتا فرشتیاں جدہ کھولیا گیا ایک نور ظاہر ہویا پوچھیا پیغمبر کیسا نور آواز آئی اس نور نو آسمان تے منصورہ دن زمین تے زہرا اتنی عظمت دی مالک سیدہ آون والے احباب آ چکے پہلے تو قبلہ غدیری صاحب ہیں ہوں اور بھی آ گئے بس اتنا کافی شہادت آخری خطیب پڑسی اور حقوی میں بندا ہے غاصب نہیں بننا چاہیے جناب سیدہ دی عمر آئی 18 سال میرا دل چاہتا ہے میں اس خانوادے دے 18 سال دے چند جملے سناواں اجرکم اللہ بڑے سمجھدار عزادار ہو سمجھ گئے ہو میں کہندہ ذکر کرنا چاہتا حسین دے علی اکبر دا اجرکم اللہ بہت پیارا آئی حسین و علی اکبر جتنا پیارا آئی اتنا اوکھا امت لہا ہے اجرکم اللہ جڑے جوان بیٹھے ہو بزرگ نہ رویں جوان ڈائی مار کے روائے جڑا جوان بیٹھا ہوئے مجلس سے علی اکبر دی شہادت پڑھی ہوئے نہیں آمدہ روڑ مولا حسین دن تینو کیڑا پتا تین اتھا جو نا میرا اکبر سونا کیڑا اجرکم اللہ تینو پتا نہیں میرا اکبر سونا کیڑا جدہ ہی نانے دا مشتاق ہویا اپنے پتر دی زیارت کریا ادھی راتی اٹھی کے پتر دا سینہ چمیا اکبر دی ماں دی ہے حسین سارتے نہیں رجدہ جو راتی اکبر دا سینہ آکھیا تینو کے پتا مینو اکبر پیارا کتنے اجرکم اللہ بس زیادہ دامی دی رات منگ کے لئی حسین حجاج ابن مسروق مولا حسین دے قافلے دے مؤذن دا نام ہے سڈے اس حجاج میرے قریب آ حجاج قریب ہے آکھے اس حجاج دامی دی صبح دی اذان تے نہیں دے بڑی کیوں اللہ خیر دے ادھے آ خیر اج مینو بہنا آکھے جو علی اکبر آخری اذان بس زیادہ رو بہن دے قریب آما وقت نہیں منگی ہوئی رات جدہ دھمن لگی نا زیادہ رو سڑے مولا حسین اکبر دے اذان ازادارو علی اکبر آئے ترے دے ہڑے دا پانی بن تیمم کر کے اچھی جاتے علی اکبر آ کے ازادارو اذان شروع کی تھی پہلا کلمہ علی اکبر اذان دا کیا ہے اللہ اکبر اجرکم اللہ ازادارو اللہ اکبر دیرے نئی مکی جو اکبر دی ماودیا دی بیبیا بند کرو قرآن او میرے بچڑے دی آخری اذان سن لو دے چڑھ وجڑا ہے میرے اکبر مری وجڑا ہے اجرکم اللہ او جوان بیٹھے ہو پردے جو بیٹھی ہو یا ماما دے وستے ایک جملہ تو صحیح دے دیو سو جدا کوئی جوان کئی ماں دا پتر پہلی دفعہ اذان آکھے گا ماں خوش ہوں دیئے سہیلیاں نو سجین دیئے آدھیے بیبیاں مائیا سنو میرا پتر کے نہیں سونی اذان تیریاں میریاں ماں جیڑیاں خوش ہوں دیئے عجیب کہانی ہے کربلا دیا ماں دی علی اکبر اذان آکھیے خیمے اچ ماتم ہوئے کوئی آدھی ایوہ محمد کوئی آدھی ایوہ علی جی اجرکم اللہ مرحبا
غم حسین دے علاوہ دنیا دا کوئی غم نہ ویکھو اذان مکمل ہوئی حسین مولا جماعت کرائی 50 مہمان جڑا شہید ہوئے صحابی ٹردے رہے ہاشمیہ جو پہلا علی اکبر ازادارو جدا علی اکبر میدان وجڑ لگے بابے دے سامنے آ کھڑے آدھے بابا مینوں موت دی اجازت اجرکم اللہ کوئی لوگ پڑھتے پیونے جو حسین اجازت نہیں دیتی نہیں حسین اجازت دیتی ہے لیکن ایک دفعہ پتر نو حسرت بھری نگاہ سر تو لے کے پیروں تے نٹھائے واٹا دے اکبر تینو میں لباس پواوا تینو میں کفن پواوا اجرکم اللہ نوجوان جڑے بیٹھے ہو کفن کنا پوایا ویندے جدا بندہ دنیا تو ٹر ونجے اکبر او مظلوم ہے جنو حسین جیندیا کفن کھڑا پوائندے اچھی جیاد دلائے آئے ازادارو سجا پاسا کمیر دا پاڑے آئے ماں خیمے دے دار دوے دی رہی کھبا پاسا حسین کمیر دا پاڑے آئے ماں وے دی رہی ہے کمر بند بدھائیے ماں وے دی رہی ہے پاک بنھاونا شروع کی چاہے حسین پردہ کھڑائے والا نبلو ونگوم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات اجا عنایتوں سے پہنچے ہے حسین ایک لڑ لمبا رکھا ہے اور پردہ کھڑا ہے الا للہ و الا الیہ راجعون جدا تاک الحنق والے اکبر دی ماں چھڑ پئیے آدھیے مائیا دیکھو انج قائدہ سونا ہے جیوے میرا اکبر جی آخری جملہ ممبر بھائی دے حوالے اکبر کفن پالے حسینہ دے لال ونوان خفیانو ملا وہ اکبر خیمے چاہے ازادارو تو ویدے کربلا دے جڑے بڑے اوکھل ایک حسین دا ویدہ ہے دوچہ اکبر دا ویدہ ہے اکبر دا گھوڑا جدا خیمے چاہے ٹردہ گھوڑا لگ دائی اکبر دا جنازہ وطا ٹر دائی پھوپھی مل دیئے چھڑے دیئے ماں گل لگوئے دی اجرکم اللہ کوئی آدھی ہے بس مدینہ کوئی آدھی ہے برباد مدینہ ازادار بیٹھے ہو آخری جملے پھوپھیاں تمامانو مل لے آئے اکبر ٹرن لگ گئے جو آواز آئی اکبر ایک واری پچھا تریک کہ دکھے جڑے پھراواں دے پھرا بیٹھے ہو سید سجادے جڑا اسادی دیکھ کے دردان دے آدھے اکبر مینوں ملے آواز اجرکم اللہ ازادارو اکبر آئے سجاد نو ملے آئے پوچھئے سید سجاد ویر نسات نوے لباس کئے پوائے آدھے میں نے اس پہ لباس بابے پوائے سید سجاد آدھے منت لا اپنا لباس میں نے میرے بستر تے تو سام سجاد نو اکبر آدھے نہیں سجاد او کربلا دے میدان برچی کھا او کھا کے سمجھنا سوکھا ہے او ماما تے پھوپھی لال او قائل عثمان